وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 96، آیت نمبر 99 اور 100. آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو پس پشت ڈال دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. بلکہ ان کو تم اور لوگوں سے زندگی کے کہیں حریص دیکھو گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی. ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ 1000 برس جیتا رہے، مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی، اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان کو دیکھ رہا ہے. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے. اس نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. جو شخص خدا کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا خدا دشمن ہے. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 99. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے نازل کی ہیں آپ کی طرف واضح احکامات. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، اور اس سے انکار نہیں کرتے لیکن نافرمان لوگ. سامعین اکرام، سورہ بقرہ اور اہل کتاب میں یہود کا حال بیان ہو رہا ہے، اور وہ یہودی جو مدینے میں اس لیے آئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے ایمان لائیں گے، لیکن جب وہ آئے تو انہوں نے پہچان کر ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، بلکہ مقابلہ شروع کر دیا. آپ کو معلوم ہے، تاریخی واقعات ہیں. ان کا حال بیان ہو رہا ہے ہمارے لیے کہ کن وجوہات کی بنا انسان
حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور اللہ کے غیظ و غضب کا اور اس کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہاں آیت نمبر 99 جو ہم نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ آپ نے سنا ہے کہ جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، یعنی اس آیت کا موضوع اور مفہوم جو مرکزی وہ نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو نافرمان ہیں وہ انکار کرتے ہیں حق سے، اور یہ بالکل سیدھی سی بات ہے، یعنی اس میں کوئی زیادہ سمجھنے والی ضرورت نہیں ہے، یعنی کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے۔ فاسق کون ہے اور فرما بردار کون ہے؟ فرما برداری کون اختیار کرے گا اور نافرمانی کی روش کون اپنائے گا؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تقرب، اپنے دیدار اور اپنے ملاقات کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، اور پھر اس کی تیاری کے لیے ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے۔ اب وہ تیاری کیا ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے بہت آسان طریقہ مقرر کر دیا ہے کہ تم فرما برداری کی روش اختیار کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن جو لوگ اللہ کو یعنی اللہ کو منزل مقصود یا مقصود حیات قرار دینا جن کی سمجھ میں نہیں آتا، تو اب ان کے لیے فرما برداری، نفس کی مخالفت کرنا اور فرما برداری کی روش اختیار کر لینا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ میں سامعین کرام بہت بنیادی نقطہ ہے، اس بات کو نوٹ کر لیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ میں خالص نیکی کرنے کی توفیق نہیں پاتے، طبیعت ہی نہیں آتی۔ یا مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ایک انسان جو ہے سگریٹ پی رہا ہے۔ اب سگریٹ پینا کوئی مستحسن بات تو نہیں ہے، اور اس میں یعنی ایک تو فضول خرچی بھی ہے، اور دوسرا یعنی اسراف کے علاوہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ راضی نہیں ہوتا بلکہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک لغو کام ہے سگریٹ نوشی۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، اب اللہ کی رضامندی اگر آپ کا نصب العین نہ ہو، اور وہ تب ہوگی جب اللہ آپ کی منزل بن جائے۔ یہ یعنی تھوڑی سی بات ہے سمجھنے کی۔ اللہ کی رضا اصل چیز ہے اور بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ اللہ کی رضا کے مطابق انسان زندگی کب گزارے گا؟ جب اللہ اس کی منزل بن جائے گا اور یہ اللہ کی ملاقات کا مشتاق ہو جائے گا۔ اگر اللہ کی ملاقات کا کوئی مشتاق نہیں ہے تو پھر یہ ظاہر پرست انسان ہے، دنیا دار ہے، ظاہر پرست ہے، یہ نفس پرست ہے۔ اب اس کے لیے فرما برداری اختیار کرنا، اور وہ فرما برداری یعنی وہ احکامات جو نفس کی شہوات کے خلاف ہوں، کیونکہ نفس امارہ جو ہے وہ تو آزادی چاہتا ہے، نمبر ایک۔ دوسرے یہ چاہتا ہے کہ میں وہ کام کروں جو مجھے لذات دے، خواہشات، لذات، شہوات، یعنی یہ ساری الفاظ ہیں۔ تو نفس چاہتا ہے کہ مجھے تو مزہ چاہیے، مزہ۔ ہم کہتے ہیں نا بڑا مزہ آیا، بڑا مزہ کیا، بڑا مزہ آئے گا، ایسے ہم کہتے رہتے ہیں۔ چلو شکار پہ چلو، بڑا مزہ آئے گا، چلو سیر سپاٹے کو چلو، بڑا مزہ آئے گا، اور کرتے ہیں لوگ، مطلب وہ ساری زندگی اسی مزوں کے لیے یہ تڑپتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ ایک لمبی داستان ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وما یکفر بہا الا الفاسقون کی میں بات کر رہا ہوں، اور میں یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نافرمان کون ہے اور فرما برداری کیسے ہوتی ہے۔ ہر وہ شخص، اب میں جملہ کہہ رہا ہوں ذرا نوٹ کریں، ہر وہ شخص جس کی منزل اللہ نہیں ہے، جو اللہ کی ملاقات، اس کے دیدار اور اس کے قرب کا مشتاق نہیں ہے، اس کے لیے اب وہ تقاضے پورا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا جو کہ اللہ کی ملاقات کے لیے، اس کے دیدار کے لیے، اس کے تقرب کے لیے جو تقاضے ہونے چاہیے یا جو تقاضے پورے کرنے چاہیے اس شخص کے لیے،
جو ظاہر دنیا کا طالب ہے، لم یرید الا الحیات الدنیا کے مصداق وہ زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے فرما برداری جو ہے بہت مشکل ہے۔ اور میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، ہر معاملے میں آپ دیکھیں کہ ٹوٹل سرنڈر ہم نہ کرتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہماری منزل نہ ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں، قربانی تو انسان دیتا ہے۔ میں قربانی کی بات کروں، قربانی کس چیز کی؟ ضبط نفس کی، اور یعنی خواہشات کی قربانی، اور محنت اور جد و جہد، یہ تو انسان کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا کے لیے انسان محنت اور مشقت برداشت کرتا ہے۔ ایک دکاندار ہے، صبح سے لے کر شام تک دکان میں بیٹھا رہتا ہے، مثال کے طور پہ عرض کرو، یا یعنی ایک سٹور ہے، ظاہر ہے سٹور کا مالک جب مالک نہ ہو تو سٹور تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے، گاہک کے یعنی نوکر تو اتنا خیال نہیں رکھتے، وہ بیچارہ بیٹھا رہتا ہے۔ تو اسی طرح سب لوگ اپنے کام کاج کرتے رہتے ہیں، دنیا کے مختلف کام ہیں، سب لوگ خوب شوق سے کرتے ہیں۔ اب یہ ایکٹنگ ہے، یہ ایکٹر جب بنتا ہے تو یہ تو پیسوں کے لیے بنتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کہتا ہے میرا شوق بھی ہے لیکن یہ میرا پیسوں کا ذریعہ بھی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ شوق اس پہ حاوی ہو جاتا ہے اور بہت سے جو ہے ایسے خطرناک کام کرتا ہے۔ اکثر یہ سٹنٹ مین جو ہے، یعنی جو شعبدے دکھاتے ہیں یا مشکل ایسے ہوتے ہیں، وہ سٹنٹ مین کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات اداکار کہتا ہے نہیں مجھے بڑا شوق ہے، یہ سٹنٹ میں خود ہی کروں گا۔ یعنی شوق اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ سخت سے سخت کام بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، اللہ کی بندگی یہ محنت طلب کام ہے، اور محنت ہی میں عظمت ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان، تم خوب محنت کرتے ہو، خوب جد و جہد کرتے ہو اپنے رب کی ملاقات کی تیاری کے لیے، تو اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی، فملاقی۔ تو اگر کوئی اللہ کی ملاقات، اس کے دیدار اور اس کے قرب کا مشتاق نہیں ہے تو وہ پھر حق سے کنارہ کشی اختیار کر لے گا۔ حق سے، حق کیا ہے؟ اللہ۔ حق کیا ہے؟ اللہ کے احکامات۔ حق کیا ہے؟ رسول کا طریقہ۔ اس سے وہ پھر یعنی کنارہ کشی اختیار کر لے گا۔ تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا سامعین کرام، فسق، نافرمانی۔ دیکھیں ہم لوگ عام طور پہ، میں مسلمانوں کی اس وقت تاریخ، اس وقت جو حالیہ حالت ہے، ہم لوگ نافرمان ہیں، اور نافرمانی نہ چھوڑنا چاہتے ہیں نہ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں نیکی انسان کر نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کی منزل نہ ہو جائے اور وہ اپنی نیت خاص نہ کر لے، یعنی اللہ کی طرف جانے کی خاص نہ کر لے، کیونکہ اللہ تو سیدھے راستے پر ہے، ان ربی علی صراط مستقیم، لیکن سیدھے راستے پر تو وہ چلے گا جس نے اپنی منزل اللہ کو بنا لیا ہے۔ جو اپنی منزل اللہ کی بجائے، جنہوں نے اپنی منزل اللہ کی بجائے دنیا کو بنا لیا ہے، وہ تو سیدھے راستے پر چلنے سے رہے۔ یہ وہ باتیں ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل اور اس کے کرم سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نیکی کیجئے، نیکی کے راستے پر آ جائیے۔ نیکی کا راستہ اسلام کا راستہ ہے، نیکی کا راستہ محمد رسول اللہ کی اطاعت کا راستہ ہے، لیکن سب سے پہلے اپنی نیت خاص کر لیجئے، یعنی زندگی گزارنے کی نیت جو ہے وہ خاص کر لیجئے کہ ہاں میری تمام زندگی عبادات اور میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے، اس کا کوئی شریک ہی نہیں۔ بلا شرکت غیر اللہ کو اپنی منزل بنا لیجئے اور اللہ کے راستے پر چلنے کا عہد کر لیجئے۔ اب یہ ہے کہ نافرمانی اگر آپ سے ہو بھی جائے تو وہ بہت آپ پر شاق گزرے گی۔
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان اگر کوئی برائی کر لے، کوئی اچھا آدمی یعنی کوئی نیک آدمی، کوئی مخلص آدمی برائی کر لے تو وہ برائی کا بوجھ اتنا پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، لیکن وہ شخص جو منافق ہے، جو اللہ کے دیدار کا طالب نہیں ہے، جو اللہ کی ملاقات کا شوق نہیں رکھتا، اس سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کہ ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اور اس نے ہاتھ چٹک کے مکھی اڑا دی، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اسے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اس میں، یعنی بہت جو آیت نمبر 99 ہے، خاص کر وما یکفر بہا الا الفاسقون، کہ حق سے انکار فاسق کرے گا، نافرمان کرے گا، اور نافرمانی کی روش کون اختیار کرے گا؟ جس کی منزل اللہ کی بجائے دنیا ہو گئی، لم یرید الا الحیات الدنیا کے مصداق وہ زندگی گزارے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب بھی یہ کوئی وعدہ کرتے ہیں تو پھینک دیتے ہیں، یعنی اس کو پھینک دیتے ہیں ایک فریق ان میں سے، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر لوگ حق پر یقین کرتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں سامنے کا، حق ایک ہے، حق یعنی سچ ایک ہے، اور سچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بلا مقصد نہیں پیدا کیا، عبث نہیں پیدا کیا، یہ سچ ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے سب سے بڑا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ایک ہے اور وہ صراط مستقیم ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اتباع کرنا پڑے گا، اطاعت اور اتباع اختیار کرنے پڑے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اگر آپ کا یہ سارے یقین نہیں ہے حاصل تو آپ جو ہدایت آئیں گی اس کو آپ پرے پھینک دیں گے، جس طرح آج ہم نے قرآن پاک کو پھینک دیا ہے۔ نبذا کہتے ہیں پھینک دینا، ایک طرف پھینک دینا۔ تو اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا، اور یہ آیت میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے بارے میں، اب جب وہ وعدہ کرتے ہیں کوئی تو ایک فریق ان میں سے پھینک دیتا ہے۔ آج تو ہم لوگوں نے یعنی جو امت مسلمہ ہے اس کی اکثریت نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو بھلا دیا ہے، اس کی اکثریت اللہ تعالیٰ کے وعدے کو جانتی بھی نہیں ہے کہ ہم نے کون سا وعدہ کیا ہے۔ آپ خود سوچیں، یعنی میں اگر آپ سے پوچھوں کہ بھئی اللہ سے آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کم لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی ہاں واقعی اللہ سے ہم نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال عہد یعنی عہد پیمان کی بات ہو رہی ہے کہ وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ دیکھیں ایک وعدہ ہم نے کیا تھا یوم الست کو، روز الست کو، الست بربکم قالوا بلی۔ پھر یہاں آ کے پیغمبر نے ہم کو دعوت دی تو ہم مسلمانوں نے ان کی دعوت پر زبانی لبیک کہہ دیا، لیکن یہ لبیک کہنا تو ایک وعدہ ہے۔ یہ کلمہ طیبہ جو ہم پڑھتے ہیں نا سامعین کرام، یہ ایک وعدہ ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں مانوں گا اللہ کے حکم کے مقابلے میں، صرف اللہ کی میں بندگی اختیار کروں۔ تو یہ ایک وعدہ ہے جو کلمہ طیبہ ہے، کلمہ شہادت ہے، یہ ایک وعدہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن اگلے ہی لمحے آپ نفس کی بات ماننی شروع کر دیتے ہیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں۔ اور میں آپ کو یہاں کہہ دوں بڑے افسوس سے کہ اللہ کی حکم کی ہماری نظر میں تو کوئی اہمیت چندہ نہیں ہے۔ یہ میں بڑے افسوس سے بات کروں کہ اللہ کے جو حکم ہے اس کو تو ہم نے پھینک دیا ہے، پیچھے پھینک دیا ہے۔ یہ دیکھیں قرآن ہے، اس کو ہم نے بھلا دیا ہے، اس کے احکامات کو۔ نہ قرآن کو ہم کتاب ہدایت سمجھتے ہیں اور نہ اس سے ہدایت لینا چاہتے ہیں۔ دو باتیں ہیں۔ اس کو تو آپ دیکھیں، قرآن کو آپ نے سمجھ لیا ہے کہ بس لفظی طور پہ اس کا ناظرہ پڑھ لیں، بچوں کو پڑھا دیں، اللہ خیر صلی اللہ،
بس قرآن کی اس سے زیادہ ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. زیادہ ہوا تو آپ تھوڑا سا سپارہ روز پڑھ لیا کرتے ہیں. خاتون خانہ ہیں وہ بیٹھ کے تلاوت کر لیتی ہیں یا آپ خود تلاوت کر لیتے ہیں. تو بس کتاب تلاوت ہے یہ. اور بچوں کے لیے آپ نے اہتمام کیا ہے. میں مانتا ہوں کہ ہر والد جو ہے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہتا ہے ضروری. تو بہرحال اس کے لیے وہ مطلب کرتا ہے جو کچھ بھی کرتا ہے. لیکن یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں، یعنی یہ جو اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے، انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پس پش ڈال دیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا یقین ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالی ہمارا معبود، مقصود اور محبوب ہے. بہرحال یہ 2 آیات ہم نے پڑھی ہیں سامعین کرام. اس کے بارے میں آپ نے ذرا غور کرنا ہے کہ یعنی 2 آیت. اس کا میں اب خلاصہ آج کے سبق کا آپ کو پیش کر رہا ہوں. ہم نے پڑھا کہ فاسق جو ہے، جو نافرمان ہے، وہ حق سے انکاری ہے یا انکاری رہے گا، جو فاسق ہے. اور دوسری بات ہم نے یہ کی جو یقین نہیں رکھتے حق پر، سچ کو سچ نہیں جانتے. میں نے آپ کو سچ کی تفصیل بتائی کہ سچ کیا ہے. تو جو سچ کو سچ نہیں جانتے اور جو جھوٹ کو سچ سمجھتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ آپ مجھ سے پوچھیں گے نا. دیکھیں، دنیا کو اگر آپ نے مقصد حیات بنا لیا تو ظاہر ہے کہ آپ کو دنیا حاصل کرنے کے ارادے سے آپ نے ایسے کیا ہے نا، کہ دنیا کی کامیابی جو بھی آپ حاصل کر لیں گے وہ ایک جھوٹ ہے کہ وہ آپ کی ہو گئی. 2-3 ارب روپے آپ کے اکاؤنٹ میں مثال کے طور پہ پڑے ہوئے ہیں، 10-12 بچے ہیں آپ کے، 2-3 بیویاں ہیں یا 3-4 گھر ہیں، اعلیٰ بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں 4-5، لیکن یہ سب کچھ دھوکہ ہے. آپ کا یقین تو ہے کہ یہ میری ہیں، لیکن حقیقت میں یہ آپ کی نہیں ہے. یعنی آپ ایک دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں کہ آپ نے دنیا کی زندگی کے عوض آخرت کا سودا کر لیا ہے. اب آپ دنیا کے علاوہ، حیات دنیا کے علاوہ کسی چیز کے طالب ہی نہیں ہیں. کامیابی آپ کی نظر میں دراصل یہ ہے کہ آپ یعنی خوب مال و دولت جمع کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، اور بس آپ کی نظر میں یہی کامیابی ہے. تو ایسی بات غلط ہے. اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو ایسا سوچنا جو ہے وہ غلط ہے. اور دیکھیں، بل اکثرہم لا یؤمنون، اس آیت میں مضمون یہ بھی ہے کہ جو یقین نہیں رکھتے وہ اللہ کے تمام احکامات کو پس پش ڈالیں گے. دوبارہ میں یہ جملہ کرتا ہوں، جو اللہ کی ملاقات پر جن کا یقین نہیں ہے، نہ شوق ہے، نہ جد و جہد کر رہے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ سے جو کیا ہوا وعدہ ہے زبانی طور پہ، تو اس کا وہ پاس نہیں کریں گے، پس پش ڈال دیں گے اس کو. اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بلکہ اکثر لوگ یقین ہی نہیں رکھتے، حق پر، سچ پر یقین ہی نہیں رکھتے. بہرحال یہ سارا مضمون ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل اکثرہم لا یؤمنون. ترجمہ سنا دیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور ہم نے نازل کی ہیں آپ کی طرف آیات بینات، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، اس سے انکار نہیں کرتے لیکن فاسق. اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ
جب یہ وعدہ کرتے ہیں کوئی تو ایک فریق ان میں سے اس وعدے کو پس پش ڈال دیتا ہے، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر لوگ یقین ہی نہیں رکھتے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور ہم نے تمہارے پاس سلجھی ہوئی آیتیں ارسال فرمائی ہیں، اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بد کردار ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ان لوگوں نے جب جب خدا سے عہد واثق کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرح پھینک دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔